الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
گزشتہ جمعہ کی جو گفتگو چل رہی تھی کہ دیکھنا کہیں ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، ان اسباب میں سے چند سبب آپ نے سماعت فرمائے۔ ان میں کا ایک سبب جس کا کچھ حصہ آپ نے سنا، اور اس کا بقیہ اور تتمہ یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کرنے والے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی بدعت سے بچائے۔ بدعت ایسا گھناؤنا اور خطرناک جرم ہے کہ کرنے والا کر بھی جاتا ہے لیکن وہ اس کو گناہ تصور نہیں کرتا، اور نہ ہی شیطان اس کو اس طرف جانے دیتا ہے، بلکہ شیطان کرنے والے کے ذہن میں الٹا یہ بات ڈالتا ہے جو کچھ تو کر رہا ہے یہ بھی نیکی ہے، یہ اس کا بھی اجر ملے گا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، تو کرنے والا اس کو کہاں سے گناہ سمجھے گا؟ مثال کے طور پہ روزے کی بات چلی تھی کہ روزہ رکھنے سے پہلے بھی بدعت، روزہ افطار کرتے ہوئے بھی بدعت کا شکار بندہ ہوتا ہے، اور اس دعا کا ذکر کیا کہ جو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ اکثر دعا پڑھی جاتی ہے، جبکہ احادیث کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو کتب احادیث کے اندر اس دعا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا ایک فتویٰ شائع ہوا جس میں اس کی بابت سوال ہوا، تو سوال کے جواب میں یہ بات لکھی گئی اور فتویٰ دیا گیا کہ نیت در حقیقت دل کے ارادے کا نام ہے، تاہم روزے کی نیت کے حوالے سے مخصوص الفاظ احادیث میں منقول نہیں ہیں اور احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا یہ فتویٰ شائع ہوا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں کسی سائل نے یہ فتویٰ طلب کیا تو مفتی نے اس کے سوال کا جواب فتوے کی صورت میں یہ دے کر ثابت کر دیا کہ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ نیت زبان کے ساتھ ہے بلکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور پھر روزہ افطار جب کیا اس وقت عام طور پہ دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دو دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگرچہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت کے الفاظ جو ہیں امام ابو داؤد نے نقل کیے، اور ان الفاظ کو نقل کرنے کے بعد امام ابو داؤد اس روایت کے مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے، اور یہ محدثین کا اصول ہے کہ مصنف جو اپنی کتاب میں جو روایت نقل کرے گا اگر اس کو اس روایت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ خاموشی اختیار کرے گا تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ روایت اس محدث کے نزدیک صحیح ہے اور قابل عمل ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت پہ سکوت اختیار کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ روایت قابل عمل ہے، لیکن بعض احباب نے اس دعائیہ کلمات کے اندر
چند کلمات کا اضافہ کر کے پڑھا ہے، اور وہ اضافہ شدہ الفاظ کیا ہیں؟ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ افطاری کی دعا میں وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، یہ جو الفاظ اضافے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ان الفاظ کی کوئی اصل نہیں، ان الفاظ کی کوئی بنیاد نہیں، یہ الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے۔ اور یہ ملا علی قاری جو ہے یہ احناف کا ایک امام گزرا ہے، جو پہلے دور میں جنہوں نے یہ بات لکھی، اور انہوں نے یہ لکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر دعائیہ کلمات جو حدیث سے ثابت ہیں وہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت کے ہیں، جبکہ وَبِکَ آمنت وعلیک توکلت حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی ان الفاظ کو ثواب کی نیت سمجھ کے، سنت سمجھ کے، شریعت کا حصہ سمجھ کے اگر پڑھے گا، اس کا روزہ بیکار ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ الفاظ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے تو امت کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بولے ہوئے الفاظ کے اندر کسی لفظ کی زیادتی کریں؟ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا علماء دیوبند کے مایہ ناز خطیب مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ، انہوں نے بات ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں یاد رکھیے، اس کائنات کے اندر ایک ہی فرقہ ہے، ایک ہی جماعت ہے، اور وہ فرقہ اور وہ جماعت جو اپنے آپ کو بدعت سے بچاتی ہے، بلکہ ان کا کوئی بھی عمل جو ہے اس کا تعلق بدعت سے نہیں۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ کائنات کی ایک ہی جماعت ہے، جس جماعت کو جماعت اہل حدیث کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے جماعت اہل حدیث وہ جماعت حقہ ہے، جماعت اہل حدیث وہ جماعت اہل سنہ والجماع ہے، جس کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ انسانی ناطے ہماری اخلاقی کمزوریاں ضرور ہوں گی، لیکن جماعت اہل حدیث کا کوئی بھی فرد جو عمل کرے اور اس عمل کا تعلق بدعت سے ہو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، ہمارے عقیدہ توحید کے بعد سے لے کر ہمارے نیکی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل تک بھی ہم وہ عمل کرتے ہیں جس عمل کا ثبوت رب کے قرآن میں ملتا ہے، محمد کی حدیث میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جماعت اہل حدیث کا یہ ترہ امتیاز جس کو لوگ بیان کرنے پہ مجبور ہوئے، امام عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ نے بھی یہی بات ذکر کی، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہی بات ذکر کی، اور یہ اہل حدیث کا یہ ترہ امتیاز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب وہ چلتے پھرتے کسی بھی اہل حدیث کو دیکھتے تھے، اہل حدیث کو دیکھ کر وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، جب میں اللہ کی زمین پہ کسی اہل حدیث کو چلتا دیکھتا ہوں، میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے صحابی رسول جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک طرح کی تشبیہ ہے، ایک طرح کی تشبیہ کہ اہل حدیث ان کا عقیدہ وہ ہے، اہل حدیث ان کا عمل وہ ہے، اہل حدیث ان کی سنت وہ ہے، اہل حدیث ان کا طریقہ زندگی کا دستور وہ ہے، جو دستور جو عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تھا۔ آج ہماری نماز دیکھیں صحابہ والی، ہمارا روزہ آپ چیک کریں صحابہ والا، ہماری خوشی اور غمی چیک کریں صحابہ والی۔ لیکن میں یہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ بعض جماعت اہل حدیث کا لیبل لگاتے ہوئے وہ بھی آج نماز جنازہ کا حوالہ ہو یا نماز جنازہ کے بعد میت کے تیسرے یا چوتھے دن کا حوالہ ہو، آج جماعت اہل حدیث بھی ایسا کام کر جاتے ہیں
دن بدل کے، نام بدل کے کام وہی کر جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سنت کا عادی بنائیے، سنت کا پابند بنائیے، وہ عمل مت کریے جو شکوک و شبہات کا حامل ہو، وہ عمل مت کیجیے جو سنت سے تردد جس کے اندر پایا جائے، وہ عمل کیجیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو، رب کے قرآن سے ثابت ہو، محمد کے بیان سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی لیے فرمایا تھا، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ بھی ایسا عمل کرے جو ہمارے امر سے نہ ہو، ایسا کام کرے جو ہمارے طریقے سے نہ ہو، ایسا فعل سر انجام دے جو ہماری شریعت سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ عمل بھی مردود ہوگا، عمل کرنے والا بھی مردود ہوگا، عمل کرنے والے کا مردود، وہ عمل مردود سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کام تو کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے، اس سے نہیں کیا جو رب کے قرآن سے ثابت ہو، محمد کریم کی حدیث سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ عمل کرنے کے بعد، میں نے پہلے کہا نیکی کرنا آسان، لیکن نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ ممکن ہے بندہ نیکیاں کرتا جائے لیکن بدعت کا شکار ہو، بدعت کی وجہ سے جو ہے اس کی ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جو بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے بھی میرے بھائیوں نیکی کرنے والے کی نیکی ضائع ہو سکتی ہے، نیکی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مکمل زندگی میں اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا لیجئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنا لیجئے۔ کیوں؟ اللہ کے قرآن نے یہی بات بیان فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو اللہ کا اطاعت گزار بنا لیجئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار بنا لیجئے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کیجیے، پیارے پیغمبر کی فرما برداری کیجیے، اس لیے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے محتاط رہتے ہوئے نماز پڑھو گے مقبول، روزہ رکھو گے مقبول، حج کرو گے مقبول، جہاد کرو گے مقبول، صدقات خیرات نماز جنازہ پڑھو گے مقبول ہوں گے۔ اگر بندہ نیکی تو کر جائے، نیکی اپنی مرضی سے کر جائے، نہ رب کے قرآن کو دیکھے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھے، بن دیکھے اگر بندہ اپنی مرضی سے عمل کر جائے، دیکھا دیکھی میں کر جائے، بھیڑ چال کو اختیار کرتے ہوئے بندہ نیکی کر جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکی بیکار جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت بیکار جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا لگایا ہوا پیسہ بیکار جائے۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے فرمایا نیکی کا اجر چاہتے ہو، نیکی کا بدلہ چاہتے ہو، نیکی کا قیامت والے دن اللہ سے اپنا اجر لینا چاہتے ہو، فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی فرما برداری کرنا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داری کرنا ہوگی۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کر بیٹھنا، اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہ کر بیٹھنا۔ پتہ یہ چلا اگر عمل کرنے والا اللہ کی اطاعت میں، پیارے پیغمبر کی فرما برداری میں رہ کے عمل کرے گا، قیامت والے دن عمل کا بدلہ پائے گا۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی
عمل کرنے والا عمل کر جائے گا، قیامت والے دن اس کے بدلے کا کوئی بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو بدلہ مل جائے۔ اس لیے آئیے لوگوں، اپنے آپ کو پیارے پیغمبر کا تابع دار بنا لیجئے، اپنے آپ کو پیارے پیغمبر کا فرما بردار بنا لیجئے۔ کیوں؟ وہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، وہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، وہ بن جاتا بیادار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، وہ بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اعمال کی مقبولیت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو رب کا فرما بردار بنا لیجئے، محمد الرسول اللہ کا تابع دار بندہ بنا لیجئے۔ دیکھیے، نظر کا لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر حق، یہ عقیدہ بناؤ، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، نظر لگ سکتی ہے، لیکن نظر کے لگنے کے بعد کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یا نظر سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ آئیے پہلے حدیث سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچنے اور بچانے کے لیے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، بالخصوص وہ دعا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ پڑھا کرتے تھے۔ بچوں پہ یہ پڑھنی چاہیے، والدین کو یہ دعا سیکھنی چاہیے، اس لیے کہ جو والدین اپنی اولاد پر صبح و شام کو ہر وقت یہ دعا پڑھ کے اگر دم کر دیں، اللہ ان کے بچوں کو حاسد کے حسد سے بچاتا ہے، شیاطین کے شر سے بچاتا ہے، جادو کے جادو والے عمل سے اللہ ان کی اولاد کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ کتنے لوگ پڑھ کے یہ دم کیا کرتے ہیں؟ بچے رونے لگے، مولوی صاحب کے پاس لے کے آ گئے، مولوی صاحب بچہ ساری رات سویا نہیں، نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے، بچہ ساری رات چیختا رہا چلاتا رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہیں ڈر تو نہیں گیا، کہیں اس کو نظر تو نہیں لگ گئی۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کو دم کرنے کے حوالے سے بتایا۔ والدین کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں، ہم پڑھیں گے تب ہمیں دعا یاد ہوگی تو پڑھیں گے۔ دعا یاد کرنا مولویوں کا کام ہے، بس ہمارا کام صرف یہ ہے کہ بس یہ دے دو جان چھوٹی، ختم۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں ہم سب کے لیے ہیں، یہ اوراد یہ وظائف ہم سب کے لیے ہیں، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ دعا نظر بد سے بچنے کے لیے دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، بچہ رو رہا ہو، آپ یہ 7 بار دعا پڑھیں، بچے کا رونا بند ہے، اگر بچے کو نظر لگی ہو 7 بار پڑھ کے آپ یہ دعا کریں، اللہ کی رحمت سے بچے کی نظر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان مسنون اعمال کو، ان مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر غیر شرعی طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو ہو سکتا ہے ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے اعمال صالحہ کے لیے خطرناک ثابت ہوں، تباہی اور بربادی کا سبب بن سکیں۔ ہم وہ طریقہ، مثال کے طور پہ مکان نیا بنایا، کالی ہنڈیا الٹی مکان کے چھت پہ ایک کونے پہ رکھ دی، کیا ہے جی؟ نظر سے بچنے کا یہ ایک نسخہ ہے۔ انا للہ و انا۔ کالی ہنڈیا مکان کی چھت پہ وہ رکھ دی گئی،
عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے کہ نظر نہیں لگے گی۔ اور پھر گاڑی خرید کی، میں نے کئی بار یہ باتیں آپ کے سامنے دہرائی ہیں۔ گاڑی خرید کی، گاڑی کے سامنے، گاڑی کے آگے یا گاڑی کے پیچھے پرانا جوتا باندھ دیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا نئی گاڑی ہے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اچھا، پھر بعض لوگ جو ہیں موٹر سائیکل، آپ نے عمومی طور پہ تو دیکھے ہیں نا، موٹر سائیکل جو جہاں ہینڈل ہے، دونوں ہاتھوں کے پکڑنے کی جگہ ہے، وہاں ہینڈل یا جو ریسیور ہوتا ہے، لیور ہوتا ہے، اس لیور کے ساتھ کالی ڈوری یا کالا کپڑا جو ہے وہ باندھا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں باندھا ہے؟ جی کہیں نظر نہ لگ جائے۔ کالا کپڑا نظر سے بچاتا ہے، کالی ہنڈیا نظر سے بچاتی ہے، اور پرانا جوتا نظر سے بچاتا ہے۔ گلے میں تعویذ لٹکا ہے، بازو میں تعویذ باندھ دیا، کمر کے ساتھ تعویذ باندھ دیا۔ ہاں جی، ایک تصویر آئی جو ہے سوشل میڈیا پہ، دیکھا آدمی الٹا ہوا ہے اور تعویذ جو ہے اس کی کمر کے پیچھے جو ہے نیچے لٹکتا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو، یہ تعویذ لٹکانا، تعویذ باندھنا، تعویذ لینا، تعویذ دینا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا ہے۔ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تعویذ لٹکانا میرے بھائیو شرک ہے، تعویذ لینا شرک ہے، تعویذ باندھنا شرک ہے۔ آج یہ ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دوسرے تو کیا اپنے بھی انہوں نے گلے میں تعویذ لٹکائے ہیں، بازو میں تعویذ لٹکائے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، بیماری سے بچاؤ کے لیے وہ ہاتھ میں کڑا ڈال لیتے ہیں۔ بعض جو ہیں بیماری سے بچاؤ کے لیے، کمزوری سے بچاؤ کے لیے ہاتھ میں پیتل کی، لوہے کی انگوٹھی لے لیتے ہیں۔ اور بعض کیا کرتے ہیں، وہ ہاتھ میں کالی ڈوری اور کالا دھاگا جو ہے باندھ لیتے ہیں۔ جب پوچھا جائے ایسا کیوں کیا ہے، کہا یہ کڑا اس لیے باندھا ہے تاکہ کمزوری نہ ہو، انگوٹھی اس لیے باندھی ہے تاکہ نظر نہ لگے، اور کالی ڈوری اس لیے باندھی ہے تاکہ بخار نہ آئے۔ میرے بھائیوں، حدیث جو جب ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا، اس نے اپنے ہاتھ میں کڑا باندھا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیوں؟ عرض کیا محبوب اس لیے کہ میں بیمار رہتا ہوں، جب سے یہ کڑا ہاتھ میں باندھا ہے میری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا اس سے بیماری تو ختم نہیں ہو سکتی، اس سے کمزوری تیری بڑھ تو سکتی ہے لیکن کمزوری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہاتھ میں اگر انگوٹھی کوئی پہنتا ہے اور انگوٹھی پہننے کا نظریہ یہی ہے نظر سے بچوں، کمزوری سے بچوں، میرے بھائیو یہ عقائد کی کمزوری ہے، اور یہ عقائد کی کمزوری جو ہے اعمال کی تباہی اور بربادی کا یہ چیز سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے بدعت سے بچنا ہوگا، جادو والے عمل سے بچنا ہوگا، اور تعویذ گنڈے سے بچنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ جو ہماری نیکیوں کے لیے تباہی کا، بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ احسان جتلانے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ریاکاری والے اعمال سے بچانا ہوگا، نماز عصر کی پابندی کرنا ہوگی۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے، یوں سمجھے کہ کانما فطر اہلہ و مالہ، ایک دفعہ نماز عصر کے چھوڑ دینے سے ایسے اس کا اہل بھی تباہ ہو گیا، جیسے اس کا مال بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ نماز کا ترک کرنا جو ہے، نماز کا چھوڑنا تباہی ہے، بربادی ہے۔ کتے کو پالنا یہ بھی نیکیوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ شراب نوشی کرنا یہ بھی انسان کی نیکیوں کی تباہی کا، میرے بھائیو، یہ چیزیں سبب بن سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے سنایا، آپ نے سنا، مجھ سمیت اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔